السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس مرکز کے اندر مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن کے اس نام سے ایک مدرسہ ہمارا قائم ہے الحمدللہ، اور اس کے اندر تقریباً 80 بچے فی الوقت موجود ہیں جو قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، اور ان کے حفظ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اکیڈمک بھی دے رہے ہیں گریڈ وائز۔ اور سسٹم یہ ہوتا ہے کہ 6 سے ہم بچے کو لیتے ہیں جو 5 پڑھ کر آئے اور قرآن اچھی طرح پڑھنے کے لیے اس کو آئے، یہ 2 کرائٹیریا ہمارا۔ اب یہ حفظ کا سلسلہ چلتا ہے گریڈ وائز، مطلب چھٹی میں 6 پارے، مطلب اب 6 میں آ گئے نا، 5 کے بعد ہمارے پاس 6 میں آ گئے۔ 6 میں ہم اس کو اکیڈمکس دیں گے، اکیڈمکس کے ساتھ انگلش دیں گے اور سائنس دیں گے یا میتھس دیں گے، سائنس میتھس انگلش یہ 3 چلتے ہیں۔ تو 6 میں 6 پارے، 7th میں 7 پارے، 8th میں 8 پارے، 9th میں کتنے 9 پارے، یہ قرآن مکمل ہو گیا، 30 پارے ہو گئے، اس کا 9th کا گریڈ بھی ختم ہو جائے گا۔ 10th میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ریوائز کرواتے ہیں، دورہ کرواتے ہیں، حفظ پکا کرتے ہیں، ساتھ میں اس کو 10th کے لیے NIOS کے ذریعے سے اپیئر کرنے کے لیے اس کو اس قابل بناتے ہیں، اور حفظ بھی جو ہے مکمل ہونے کو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ وہ شرف اس کو دے دے گا، حفظ بھی پکا ہوگا اور 10th بھی اس کی مکمل ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے، اور اس معاملے میں جو بورڈنگ کے بچے ہیں وہ بھی تقریباً 40 کے قریب بچے ہیں، اور جو ڈے اسکول کے بچے ہیں جو صبح فجر کے بعد آ کر وہ لوگ عصر تک رکتے ہیں، عصر کے بعد ہم ان کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ گھر جا کر اپنا ہوم ورک وغیرہ کر کے پھر نیکسٹ ڈے پھر فجر میں وہ آ جائیں سنانے کے لیے۔ تو یہ جو قریب کے جو بچے ہیں وہ ڈے اسکول کے بچے ہیں، اور جو بورڈنگ کے بچے ہیں اس میں قریب کے بھی ہیں، بعض دور کے بھی ہیں جو ہاسٹل فیسلٹی کے ساتھ ہیں۔ اب ہاسٹل فیسلٹی ان کو جو ہے بورڈنگ جو ہے اکاموڈیشن وغیرہ جو ہے فوڈ فیسلٹی کے ساتھ جو ہے اس کی فیس جو ہے ہمارے پاس 8,000 ہے، اور ڈے اسکول کے جو بچے جو ہیں ان کی فیس 5,000 ہے، وہاں کی ان کی جو پوری فیسلٹی ہے کیونکہ وہ AC کے ساتھ وہ اخراجات ہیں، 5,000 ان کی فیس ہے۔ لیکن اب نام کے لیے تو یہ فیس رکھی گئی ہے، لیکن میجارٹ ایسے بچوں کی ہے جن کے والدین غریب ہیں، یا پھر وہ بچے جو ہے یتیم ہیں، اور والدین غریب ہونے کی صورت میں 5,000 کی جگہ کوئی 1,000 دے رہا، 8,000 کی جگہ کوئی 1,500 دے رہا۔ تو اب یہ جو اخراجات پورا کرنے کے لیے ہم نے جو ہے ایک تو عام اپیل ہے آپ لوگوں، تو جو بھی جو ہے مدرسے کے لیے اس میں تعاون کرنا چاہیں وہ یا تو 1 ٹائم تعاون کر دیں، یا یہ کہ ہر منتھ جو ہے کچھ کمٹمنٹ کر دیں کہ ہر منتھلی ہم جو ہے اتنا دیں گے، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ایک بچے کو آپ اپنی حیثیت سے آپ اسپانسر کر لیں، مثال کا جو اللہ نے دیا ہے، وہ ایک بورڈنگ والے بچے کو جو 8,000 اس کی منتھلی فیس ہے، تو منتھلی 8,000 جو میں بیئر کر لیتا، کیونکہ یہ بچہ آپ کے لیے کیا ہوگا، صدقہ جاریہ بنے گا۔ یہ بچہ جو حفظ قرآن مکمل کرے گا، زندگی بھر جو پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، جس کو بھی قرآن کی تعلیم دے گا، آگے زندگی بھر جو ہوتا رہے گا وہ سب آپ کے اکاؤنٹ میں جائے، کیونکہ آپ اسپانسر ہے اس بچے کے لیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حفظ نہیں کروا سکتے کیونکہ بچے اس قابل نہیں ہیں، یا بچوں کو انٹرسٹ نہیں ہے، اس بچے پر بہت خرچہ کرنے کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ بچہ جو پڑھنے کے لائق نہیں ہوتا یا دین کی طرف آنے کے لائق نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ کم سے کم ایک بچے کا اسپانسر کر لیں، یہ بچہ آپ کے لیے عاقبت کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ آپ کا خود کا بچہ نہیں بن سکا، لیکن اس بچے کو آپ اسپانسر کریں گے نا، وہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا قیامت تک کے لیے۔ یہ معمولی بات نہیں۔ اسی طرح بعض کے والدین ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ کہتے ہیں بھائی میرے والدین چلے گئے، اب ان کی خدمت نہیں کر سکتا، ان کے لیے میں کیا کروں؟ تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کا موقع ہے، آپ ان کے نام سے اسپانسر کر دیں۔ کسی کے والد والدہ دونوں نہیں ہیں، 4 ہزار سے اسپانسر کری، ایک بچے کو لے لے، تو دونوں کے لیے صدقہ جاریہ۔ تو صدقہ جاریہ کا بھی اس کے اندر جو بہت بڑا جو ہے ایک اہم اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے، اس اعتبار سے ہم سوچیں۔ اسی طرح جو 8 کے جو افورڈ نہیں کر سکتے 5 کی طرف آ جائیں، کہ وہ بچے بھی وہی کر رہے ہیں، بس یہ کہ بورڈنگ ان کے ساتھ نہیں ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ان کے ساتھ نہیں، وہ اپنے گھر جا کے کھاتے ہیں، لیکن پڑھائی وہی ہے، سسٹم وہی ہے، حفظ وہی ہے، اساتذہ کا جو وہی جو ہے سسٹم ہے۔ تو 5,000 کے اعتبار سے بچے کو جو افورڈ کر لیں، کیونکہ اس طرح ایک بہت بڑا ہمارا جو ایک بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ہم جو ہے ہر مہینے جو آپ لوگوں کو اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جتنے بچے ہیں اگر ان بچوں کو کوئی بندہ افورڈ کر لے رہا ہے تو الحمدللہ ہم نے دوسروں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے،
کہ منتھلی جو آپ اللہ کے نام میں دیتے رہیں. اور اس میں کوئی ایسے ہیں بھائی میں ون ٹائم ہی دے دیتا ہوں, یہ مہینے میں کا جھنجھٹ نہ کوئی مجھے یاد نہیں رہتا, مجھے جا کے ہو سکتا ہے آگے جو ہے حالات کیا ہے نہیں معلوم. ون ٹائم جو اللہ نے مجھے دیا ہے, ون ٹائم کتنا ہوگا بھائی 8 × 12 96 کوئی ون ٹائم دے سکتا ہے, تو ایک بچے کا اسپانسر ایک سال کا ہو گیا آپ کا. یا 5000 کے اعتبار سے کوئی جو ہے ون ٹائم کا دینا چاہتے ہیں تو 60,000 کوئی بندہ دے سکتا ہے الحمدللہ. تو یہ صدقے جاریہ آپ کے لیے یہ حقیقت میں وہ نیکیاں ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہے گا. ہم چلے جائیں گے دنیا سے لیکن ہمارا نام اعمال جاری رہے گا. تو اس کے لیے جو سوچیں اور کوشش کریں اور اس توحید کے مدرسے کو آپ جو ہے بلند کریں, کیونکہ مدرسے تو بہت ہیں. اس سے پہلے میں نے کہا کہ مدرسے بہت ہیں لیکن ان کا منہج جو ہے قرآن کے کتاب و سنت کے موافق نہیں رہتا. بچے پڑھتے ہیں لیکن ان کو جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں شرک سکھاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جب آپ جو مدد کر رہے ہیں تو حقیقت میں جو آپ صدقہ جاریہ نہیں دے رہے ہیں, آپ عذاب جاریہ بن رہے ہیں. آپ مدد کر رہے ہیں ان لوگوں کو اس چیز میں پروموٹ کرنے کے لیے. تو لہٰذا بندہ خرچ کرتا ہے, خرچ کرنے کے باوجود اس کو فائدہ نہ ہو, خرچ اس کے لیے ایک عذاب کا ذریعہ بن جائے, یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے. تو لہٰذا آپ خرچ کر رہے ہیں تو جو سوچ کر کریں کہ آپ قدم کہاں اٹھا رہے ہیں, کس جگہ آپ اسپینڈ کر رہے ہیں, کہاں جو ہے آپ جو اس پیسے کو جو لگانے کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, اس کو یاد رکھیے. یہ فتنے کا دور ہے. ہر مدرسہ نہیں ہوتا, ہر مرکز نہیں ہوتا, ہر مسجد نہیں ہوتی. جب تک کہ وہ توحید پر قائم نہ ہو, جب تک کہ اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول کے احادیث کے موافقوں پر تعلیم نہ ہو, وہاں پر علم نہ دیا جائے, وہاں سے وہ علم نشر نہ کیا جائے. تو لہٰذا یہ پیسہ خرچ کرنے سے پہلے بھی آپ کو سوچنا ہے کہ یہ صحیح راستے پر ہے یا پھر زگزیگ کوئی اور روٹ جا رہی ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے الحمدللہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں جو کچھ بھی تعلیم ہو رہی ہے اللہ کی کتاب کے مطابق ہے اور رسول اللہ کے صحیح احادیث کے مطابق ہے, اور جو کچھ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ کی جانب سے یہ حق ہے جو اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے, اور آپ کے سامنے حق ہم پیش کر رہے ہیں اور آپ کو حق کی راہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے, ہر گمراہی سے اللہ ہمیں بچائے, ہر باطل فرقے سے اللہ ہمیں دور رکھے, ہر باطل خرچ سے اللہ ہمیں دور رکھے, اور حق والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے اللہ اپنی جنتوں میں ہم سب کو جمع فرمائے.